اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی تفسیر نمونہ میں کہ شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کون سی رات ہے اور کس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ بعض روایات مثلا کہتی ہیں کہ شب 21 ہے، شب 23 ہے، اور جس وقت پر سائل نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ ابن رسول اللہ، اگر میں ان دونوں کو انجام نہ دے سکوں اور دونوں میں اعمال شب قدر نہ کر سکوں اور اس کی فضیلت کو حاصل نہ کر سکوں تو پھر کون سا ایک انجام دوں، کون سی رات میں، ایک رات میں اعمال کو انجام دوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، چے آسان است، جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، جو بھی آپ کے لیے ان دونوں میں سے آسان ہو، چے آسان است دو شب برائے اونچے میخوائی، یعنی جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس کو انجام دیں۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں راتوں میں سے کسی ایک کو منتخب نہیں کیا، نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ جو بھی تمہارے لیے ان دونوں میں سے آسان ہو اس کو اختیار کرو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ولی روایات متعددی کیا طرق اہل بیت علیہ السلام رسید است، اور بہت ساری روایات جو ہیں متعدد، یعنی بہت ساری متعدد مختلف روایات، ولی روایات متعددی، لیکن بہت ساری روایات میں، متعدد روایات میں، مختلف روایات میں کہ از طرق اہل بیت علیہ السلام رسید است، کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں، بیشتر بہت زیادہ روئے شب 27 تکیے شدے، یعنی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں، جنہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں، یعنی وہ اس بات کو کہتی ہیں، وہ تکیہ کیے ہوئے کس پر، شب 27، یعنی 23ویں رات پر وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی بہت ساری روایات یہ کہتی ہیں کہ شب 23 شب قدر ہے۔ یہی ہماری گفتگو چل رہی ہے نا اس بارے میں کافی، یعنی پہلے شب قدر کے بارے، قدر سے مراد کیا ہے اس پر گفتگو چلی، اور پھر اس کے بعد ہماری گفتگو ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو اس کو مختلف طریقے سے یا مختلف راتیں میں بیان ہوئی، بتائی گئی مثلا، اور پھر یہ کہ اب دو راتوں میں آ کے مسئلہ کہ شب 21 یا شب 23، اور پھر جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کون سی ہو سکتی ہے، اگر ہم مثلا دونوں کو انجام نہ دے سکیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا جو تمہارے لیے آسان ہو ان دونوں میں سے اسے آپ شب قدر کے اعمال انجام دو، اور اس میں عبادات اور اللہ کی اطاعت اور دعا اور مثلا اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ شب 23 شب قدر ہے، در حال کے جبکہ روایات اہل سنت بیشتر بہت ساری روئے شب 27 دور میزانات، جبکہ اہل سنت کی بہت ساری روایات شب 27 پر جو ہیں وہ 27 کے بارے میں کہتی ہیں۔ یعنی روایات اہل بیت علیہ السلام کس بارے پہ، یعنی کس میں زیادہ تر روایات کس کو بیان کرتی ہیں، کون سی رات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ شب قدر ہے، شب 23، اور اہل سنت کی جو بیشتر روایات ہیں وہ شب 27 کے بارے میں کہتی ہیں
کہ شب 27 جو ہے وہ شب قدر ہے۔ در روایتی از امام صادق علیہ السلام نیز نقل شدے کہ فرمود، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے۔ در روایت ہے کہ روایت میں، کون سی روایت میں آیا ہے؟ از امام صادق علیہ السلام، جو روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، نیز یعنی یہ بھی آیا ہے، نقل شدہ نقل شدہ یعنی یہ بات بھی نقل ہوئی ہے، نیز یعنی بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت میں یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ فرمود کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التقدیر فی لیلۃ القدر 19، تقدیر لیلۃ قدر میں 19ویں شب میں ہے، شب 19 میں ہے، والابرام فی لیلۃ 21 والامضاء فی لیلۃ 23، یعنی تقدیر مقدرات در شب 19، یعنی مقدرات جو تقدیر جو مقدر ہوتی ہیں، جو معین ہوتی ہیں چیزیں، وہ شب 19 میں ہوتی ہیں، اور جو تحکیم ہوتی ہے ان پر وہ شب 21 یعنی شب 21 میں، اور امضا، اور جو امضا ہے یعنی آخری مہر کہیے یا دستخط کہیے، در شب 27 وہ شب 23 ہے۔ یعنی تینوں راتوں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ معین اس رات میں ہوتا ہے، حکم اس رات میں لگایا جاتا ہے، تحکیم ہوتی ہے اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس پر امضا ہوتا ہے، امضا یعنی دستخط، سگنیچر، یعنی جو بالکل آخر مرحلہ ہے، بالکل عمل میں اس کو لایا جائے گا، وہ یعنی 27 یعنی شب 23 ہے۔ وَبَإِن ترتیب، اور اس ترتیب سے بین روایات جمع مشوال، اور اس ترتیب سے آپ تینوں یعنی تمام روایات کو جمع کر سکتے ہیں۔ وَبَإِن ترتیب، اس ان معنی یعنی اس یہ ترتیب، اس ترتیب سے بین روایات کے درمیان، جو روایات شب 21 کہہ رہی ہیں یا شب 19 کہتی ہیں یا شب 23 کہتی ہیں، اس طرح آپ جو ہیں وہ ان کو جمع کر سکتے ہیں تمام روایتوں کو، کہ ایک شب قدر مثلا شب 19 میں یہ کام ہوتا ہے، تو شب 21 میں یہ ہوتا ہے، تو شب 23 میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہر حال میں، بہرحال حالائی از ابہام شب قدرہ بخاطر جہتی بادن بون اشارے میں شواد فرا گرفتے است، لیکن بہرحال شب قدر کو جو ہے وہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی، جیسے اشارہ ہو چکا ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کو صاف طریقے سے یعنی کسی ایک رات کو معین نہیں کیا گیا ہے، اور بلکہ 3 راتوں میں یا 2 راتوں میں اس کو یعنی رکھا گیا ہے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ اور بعض روایت میں اس طرح بھی ہے، جب اہل بیت علیہ السلام سے معلوم کیا تو آپ نے مثلا بتایا کہ کتنا اچھا ہے، کیا حرج ہے کہ 3 راتوں میں عبادت کی جائے مثلا، تو یعنی 3 راتوں میں ہم شب قدر مان کے اللہ کی اطاعت اور عبادت، اور ان شبوں کو ہم عبادت کے ذریعے ان شبوں کو احیا کریں، یعنی ان شبوں کو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، تو کتنا اچھا ہے۔ بہرحال یہ راز ہے اللہ عز و جل کا، جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بھی راز رکھا ہے، اور اس کو کلیئر طریقے سے بیان، یعنی یہ کہہ کر کہ یہی رات ہے، اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ جو کل درس آئے گا، کیونکہ وقت تمام ہو گیا، وہ اس عنوان سے آئے گا، تیسرا، یعنی پہلا کیا تھا کہ لیلۃ القدر یعنی قدر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور دوسرے ہماری گفتگو تھی کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور اب تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ چرا شب قدر مخفی است، شب قدر مخفی کیوں ہے، پوشیدہ کیوں ہے، شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کو مثلا وضاحت کے ساتھ، یعنی یہ کہہ کر کہ یہ رات شب 19 مثلا شب قدر ہے، یا شب 21 شب قدر ہے، یا شب 23 شب قدر ہے، اس طرح کیوں نہیں اللہ عز و جل کی طرف سے بتا دیا گیا قرآن کریم میں، یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، یا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث شریفہ میں اس طریقے سے کیوں بیان نہیں کیا گیا؟
نقتفی علی ھذا المقدار والحمد للہ رب العالمین. باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.